السلام علیکم احباب، فخر الدین رازی ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع سیاسی اور علمی موضوعات سے ہٹ کر ہے، لیکن یہ موضوع بھی ملکی سطح پر ملکی حالات کے لیے کسی طور بھی کم نہیں ہے، اور ہمارا وہ موضوع ہے ہمارا محکمہ ریلوے جو کہ وہ مسلسل خسارے میں چلا جا رہا ہے۔ ایوبیہ کے دور کے بعد گھاٹا ہی گھاٹا، بہت سارے اسٹیشن جو کہ ہے وہ بند ہو چکے ہیں، اور بہت سی ریلوے جو کہ لائنز ہیں وہ اکھاڑ دی گئی ہیں، اور جو کہ ہے بہت سارے رقبے جو کہ ریلوے کو ٹھیکے پر دے دیے گئے ہیں، بہت سارے چیزیں پلاٹ بنا کر جو کہ وہ بیچ دیے گئے ہیں۔ اس کے باوجود ریلوے کا خسارہ جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا۔ تو اس سلسلے میں تھوڑی سی پہلے میں اور تفصیل میں جاؤں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس موضوع کی طرف آئیں گے۔ حضرات گرامی، غلاموں کا ذہن غلاموں کا ہی ہوتا ہے۔ ہم نے جو کہ انگریز کی غلامی کی، اور اس کے اثرات ابھی تک جو کہ وہ نہیں جا رہے، زائل نہیں ہو رہے، ختم نہیں ہو رہے، اور ہم بدستور غلامی کی عادات کو بھی اپنے خوشی اور مسرت کے ساتھ جو کہ وہ قبول کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ آزادی کی ایک نیلم پری ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ پیسے پردہ دوسری قوموں کے، یورپی قوموں کے، امریکہ کے مفادات اور ہوتے ہیں۔ دراصل وہ ہمیں اپنی غلامی میں جکڑ رہے ہوتے ہیں، اور ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے ترقی ہو رہی ہے۔ یہ جو بائی پاس بن رہے ہیں، یہ جو موٹر وے بن رہے ہیں، ان کا ہمیں کتنا مفاد ہے، کس حد تک مفاد ہے؟ بظاہر تو یہ ترقی ہے، اور بظاہر جو کہ ہے نئے نئے راستے بن رہے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ نہ ہمارے پاس لوہا ہے جس سے بسیں تیار ہوتی ہیں لاکھوں کی تعداد میں، نہ ہمارے پاس تیل ہے کہ جس سے یہ بسیں چلتی ہیں۔ لہذا یہ دونوں چیزیں جو کہ ہے یہ درآمد کی جائے گی، اور جن ملکوں نے ہمیں یہ درآمد کرنی ہے، ان کا مفاد جو کہ اسی میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ سڑکیں بنیں، زیادہ سے زیادہ ٹریک بنے، زیادہ سے زیادہ بسیں چلیں، گاڑیاں چلیں، تاکہ ان کے مفادات پورے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نئی سڑکیں بناتے ہیں، شاہراہ بناتے ہیں، تو اس سے ایک بیش قیمت زرعی زمین جو کہ ہے وہ بھی اس کی زد میں آ جاتی ہے۔ یوں جو کہ ہے ہماری زرعی پیداوار میں بنیادی طور پر کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ایک طرف یہ سڑکوں کا جال بچھ رہا ہے، دوسری طرف ریلوے لائن تباہ ہو رہی ہے۔ ریلوے لائن کے پاس بھی اس وقت کروڑوں لاکھوں ایکڑ کی شکل میں زمین موجود ہے، جو بالکل بیکار پڑی ہے، اس کا کوئی سرے سے استعمال نہیں ہے، اور جو کہ نہ وہ آبادی کے کام آ رہی ہے، نہ پیداوار کے کام آ رہی ہے۔ صرف ریلوے لائن کا قبضہ ہے، اور 2 لائنیں یا 1 لائن بچھی ہوئی ہے، اور 1 ایکڑ کی چوڑائی میں تقریباً وہ جگہ جو کہ نہ وہ پارک پڑی ہے۔ تو یہ جو زمین کا ضیاع ہو رہا ہے، ایک ہم زمین ضائع کر رہے ہیں ریلوے لائن کی زمینوں کا استعمال نہ کر کے، دوسرا ہم زرعی زمینوں کو برباد کر رہے ہیں۔ گویا کہ سگریٹ کے دونوں طرف آگ لگی ہوئی ہے، اور یہ سگریٹ جو کہ ہے جلد ہی بجھ جائے گی۔ سوال یہ مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلہ تو بتا دیا، لیکن مسئلے کا حل کیا ہے۔ پاکستان کثیر اور آبادی ملک ہے، بہت زیادہ آبادی ہے، صاف ظاہر لوگوں نے اپنی ضروریات کے لیے آنا بھی ہے، جانا بھی ہے، اور ہم نے نقل و حمل کو برقرار رکھنا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا بہترین حل جو کہ ہے وہ ریلوے ہے، کیونکہ ہم غریب ملک ہے، ہمارے لیے اس طرح کی گاڑیاں، بسیں وغیرہ لگتی، یہ سہولیات مہیا کرنا بڑا مہنگا کام ہے۔ لہذا ریلوے جو کہ ہے ایک ایسا ہمارے پاس ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم تمام مسائل حل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ریلوے کے پاس کھلی جگہ ہے، جہاں 2 ٹریک بچھے ہوئے وہاں 4 ٹریک بچھا دیے جائے، اور یہ ٹریک اپنی قیمت کے لحاظ سے سڑک کی نسبت کہیں زیادہ سستے پڑتے ہیں، اور ان کے اوپر ٹرینیں چلا دی جائیں۔ ٹرین جو کہ ہے اس کا بہتری کا صرف 2 ہی نقطے اس کے جو کہ ان پر عمل کر دیا جائے، تو ٹرین کا سسٹم درست ہو جائے گا، اس میں کوئی کمی اور خامی نہیں رہے گی۔ ایک تو ٹرین کی جو کہ وقت کی پابندی کر دی جائے، یعنی کہ جب ٹرین نے روانہ ہونا ہے، جو ٹائم اناؤنس کیا گیا اس کے مطابق ٹرین روانہ ہو، اور جہاں جس منزل پر پہنچنا ہے وہ اس منزل پر عین وقت پر پہنچ جائے۔ ایک نمبر 2، ٹرین کی رفتار کو جو کہ وہ ٹھیک کر دیا جائے۔ بسیں جتنی بھی تیز دوڑیں، جتنی بھاگیں، وہ ٹرین کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ اگر 20-25 بسوں کا قافلہ چلے گا، تو ایک ٹرین کی بوگی جو کہ ہے، ٹرین کی بوگی میں بسوں سے زیادہ مسافر آتے ہیں، زیادہ سواریاں سوار ہوتی ہیں، تو ایک ٹرین جو کہ وہ ایک وقت میں 50 بوگیوں کو لے کر جائے گی، تو 50 بسوں کی سواریاں اس میں آ جائیں گی۔ لہذا جو کہ ہے ہمیں بسوں کی سرے سے ضرورت ہی نہیں پڑے گی، پھر ٹرین کا ہمارے پاس ایک سسٹم موجود ہے۔
لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر جو کہ ہے عملے کی نااہلی. ایک ہمارے منسٹر صاحب یہ فرمانے لگے جناب والا کہ میں جو کہ ہے گاڑی کے انجنوں کو خود نہیں کھینچ سکتا. اگر تم گاڑی کے انجن کو نہیں کھینچ سکتے تو وزارت سے کیوں چمٹے ہوئے ہو؟ وزارت کا فائدہ کیوں اٹھا رہے ہو؟ یہاں پر مجھے یاد آیا کہ انڈیا کے ایک وزیر تھے لالو دیو یا دیو لال اس قسم کا نام تھا. ان کے ذمہ حالانکہ وہ کوئی زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا، ان کے ذمہ انڈیا کی وزارت ریلوے لگائی گئی تھی اور انہوں نے 2 سال جو کہ تھا ریلوے کو عروج تک پہنچا دیا تھا. اور اس نے جو سٹرکچر مہیا کیا تھا، ہندوستان کی ریلوے کا سٹرکچر آج بھی وہی ہے اور ہندوستان کی بیشتر آبادی کو جو کہ ہے ریلوے لائن سنبھالے ہوئے ہے اور ہندوستان کی آمدن کا ایک بہترین ذریعہ ریلوے ہے. جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ صرف 2 باتیں ریلوے میں ٹھیک کر دی جائیں. ایک تو گاڑی بر وقت جو کہ چلائی جائے، دوسرا اس کی رفتار کو تیز کر دیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر وہی جو کہ جناب سارا معاشرہ ہی خراب ہو چکا ہے، اس میں ریلوے کا عملہ بھی ہے. ریلوے کا عملہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک منسٹری ٹھیک نہیں ہوگی، جب تک مفادات جو کہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، جب تک جعلی بھرتی نہیں کی جائے گی اور جو کہ ضرورت سے زیادہ بھرتی کو نہیں روکا جائے گا، تب تک ریلوے کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ تو بھائی اس کا ایک حل ہے میرے پاس موجود، اور وہ حل جو کہ ہمارے لیے اس وقت بہترین حل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں. وہ یوں ہے کہ ریلوے کو کارپوریشن کا ایک درجہ دے دیا جائے اور کارپوریشن کا درجہ دیتے ہوئے اس کے جو 60% حصص ہیں انہیں قابل فروخت بنا دیا جائے، انہیں فروخت کر دیا جائے. تو 20% حصص جو کہ ہیں وہ انتظامیہ کے لیے، سول انتظامیہ کے لیے رکھے جائیں، کیونکہ سول انتظامیہ کو بھی اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. اور 20% حصص جو کہ ہیں وہ دفاع کے لیے یعنی فوج کے لیے رکھے جائیں. یہ 40% حصص جو کہ وہ گورنمنٹ کے ہوں اور اس کی آمدن جو کہ ہے وہ براہ راست 40% حصص کی ان دونوں محکموں کو یعنی کہ فوج کو اور اس کو سول انتظامیہ کو پہنچ جائے. اس سلسلے میں اس احتیاط کی ضرورت ہے کہ یہ جو کہ ہے ہمارا انتظامی سول انتظامیہ یا ساتھ والے یہ خاموش پارٹنر ہو، یعنی کہ ان کا عمل دخل صرف حصہ داری کی حد تک ہو اور ریلوے چلانے کے انتظام میں انہیں شامل نہ کیا جائے. کیونکہ ہماری انتظامیہ جو کہ ہے جو ہی کسی کام میں عمل دخل دیتی ہے تو وہ کام جو کہ ہے ٹھوس ہو کر رہ جاتا ہے، وہ خراب ہو کر رہ جاتا ہے. یہ قدرت کی طرف سے کوئی عمل ہے. باقی جو 60% حصص ہے وہ متحرک ہوں، صدر سیکرٹری انتظامیہ وغیرہ وہ اپنا چنیں اور ریلوے کو چلائیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں ایک ہی وقت میں گراں قدر رقم جو کہ کم از کم 60 ارب روپے، کم از کم یہ میرا اندازہ ہے، بلکہ میرا تو اندازہ ہے اس سے شاید دگنی تگنی رقم مل جائے. 60 ارب روپے ہمیں ایک وقت میں موصول ہو جائے گا. اس سے ہمیں قرضہ اتارنے میں مدد ملے گی، کیونکہ اس میں کچھ اداروں کا، کچھ افراد کا ذاتی مفاد آ جائے گا. وہ ریلوے کو خود بخود ہی درست کر دیں گے، ٹرینیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، وقت بھی ٹھیک ہو جائے گا، رفتار بھی ٹھیک ہو جائے گی، نئے انجن بھی آنا شروع ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ذاتی مفاد آتا ہے تو بہت سارے جو کہ ہے وہ طریقہ کار کامیابی کے نکل آتے ہیں. اور اس سے یہ ہوگا کہ ریلوے کی جو زائد زمین پڑی ہے اس کا استعمال بہترین ہوگا. مثلا زراعت کے لیے کر لیا جائے، ہوٹلنگ کے لیے کر لیا جائے، یا کوئی اور پٹے وغیرہ پر وہ زمین کسی طرح وہ جن لوگوں کو ہم اس سے فروخت کریں گے وہ اس کے لیے کامیابی کے لیے خود بخود اپنی چیزیں جو کہ وہ تیار کر لیں گے، وہ اپنی منصوبہ بندی کر لیں گے. تو اس طریقے پر جو کہ ہے اتنی بڑی رقم حاصل کرنے کے بعد، ہاں البتہ ایک چیز ہے اس میں تھوڑی سی کہ ریلوے کے ملازمین انسانی ہمدردی کے ان کے حقوق کا تحفظ ضروری ہے. ایسے کسی ادارے کو، ایسے کسی فرد کے حوالے ریلوے کے حصص نہ فروخت کیے جائیں جو ریلوے ملازمین کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ ریلوے ملازمین کو پورا تحفظ دے کر محکمہ ریلوے کو کارپوریشن بناتے ہوئے اس کے 60% حصص فروخت کر دیے جائیں. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ صرف 6 ماہ کے اندر آپ کا ریلوے کا سسٹم درست ہو جائے گا. اب ریلوے ٹریک یہ تو نہیں کہنا کہ آدھے گھنٹے کے بعد میرے اوپر سے گاڑی نہ گزارو. وہ تو آپ ہر آدھے گھنٹے بعد ٹریک کے اوپر گاڑیاں گزارتے رہیں، اسے کیا اعتراض ہے ٹریک کو؟ ہندوستان میں یہی ہے کہ ہر بڑے اسٹیشن کے اوپر آدھے گھنٹے بعد اور ہر چھوٹے اسٹیشن کے اوپر 1 گھنٹے بعد گاڑی جو کہ وہ میسر ہے. تو یہ جب ذاتی مفادات آ جائیں گے تو خود بخود جو ہے وہ اس میں جو کہ ٹرینیں بھی زیادہ آ جائیں گی، انجن بھی زیادہ آ جائیں گے. اور اس طریقے پر یہ جو سڑکیں بن رہی ہیں، یہ جو موٹر وے بن رہے ہیں، یہ جو لوہے کی بسیں تیار ہو کر ہمارے یہاں آنی ہیں اور بسوں کا جو تیل آنا ہے اس میں جو کہ بہت حد تک 100% جو کہ وہ کمی ہو جائے گی اور ہمارا ایک محکمہ بھی سدھر جائے گا
اور ہمارے لیے بچت کی راہیں بھی نکل آئیں گی اور ہمارے لیے آمدن کے ذرائع بھی پیدا ہو جائیں گے۔ میں اس موضوع پر پہلے بھی ایک دو دفعہ بات کر چکا ہوں، اگرچہ یہ موضوع غیر متعلقہ سا تھا، لیکن میں نے کہا کہ آج ذرا ذائقہ بدلنے کے لیے، ذوق بدلنے کے لیے انتظامی امور کے حوالے سے ریلوے لائن کو زیر بحث لایا جائے۔ آج کی میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ریلوے کو کارپوریشن کا درجہ دیتے ہوئے اس کے 60% حصص فروخت کر دیے جائیں، 20% حصص سول انتظامیہ کے لیے، 20% حصص جو کہ ہے وہ دفاع کے لیے مقرر کیے جائیں، اور ریلوے کو اللہ کا نام لے کر چلا دیا جائے۔ میں شرطیہ کہتا ہوں کہ اگر آپ میرے ان اصولوں پر عمل درآمد کریں گے تو صرف 6 ماہ کے اندر ریلوے کا سارا نظام درست ہو جائے گا، پوری قوم کو ایک بہترین سواری میسر آ جائے گی، اور آمد و رفت کی بہترین سہولت جو کہ وہ حاصل ہو جائے گی، جو کہ نگرانی کرنے والے پرائیویٹ لوگ۔ والسلام۔